السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تختے نمبر 22 لیسن نمبر 1 میم ساکن کا قاعدہ۔ تختے نمبر 22 لیسن نمبر 1 میم ساکن کا قاعدہ۔ اظہار شفوی، اظہار شفوی میم ساکن کے بعد میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واو یا فا آئے تو واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے جیسے اردو میں ہم تم کی میم اخفاء شفوی میم ساکن کے بعد با آئے تو غنّے کے ساتھ اخفاء ہوگا ادغام شفوی میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنّے کے ساتھ پڑھا جائے گا اظہار شفوی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے جیسے اردو میں ہم تم کی میم اخفاء شفوی میم ساکن کے بعد با آئے تو غنّے کے ساتھ اخفاء ہوگا ادغام شفوی میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنّے کے ساتھ پڑھا جائے گا اظہار شفوی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے جیسے اردو میں ہم تم کی میم اخفاء شفوی میم ساکن کے بعد با آئے تو غنّے کے ساتھ اخفاء ہوگا ادغام شفوی میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنّے کے ساتھ پڑھا جائے گا
اظہار شفوی اظہار شفوی میم ساکن کے بعد میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف کوئی اور حرف بالخصوص بالخصوص واو یا فا آئے تو واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے جیسے اردو میں ہم تم کی میم اخفاء شفوی میم ساکن کے بعد با آئے تو غنے کے ساتھ اخفاء ہوگا ادغام شفوی میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنے کے ساتھ پڑھا جائے گا اظہار شفوی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے جیسے اردو میں ہم تم کی میم اخفاء شفوی میم ساکن کے بعد با آئے تو غنے کے ساتھ اخفاء ہوگا ادغام شفوی میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنے کے ساتھ پڑھا جائے گا